बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता चंद सालों से दहशतगर्दी का शिकार है और यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तकरीबन ये इनकी तीसरी हुकूमत है। 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि तहरीक इंसाफ इस सिर्फ पे हुकूमत कर रही है। और अभी जो हुकूमत बनी है तो शुरू ही से इनको मसाइल का सामना है। एक तो इनके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको दहशतगर्दी का भी सामना है। वसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मरकज़ी हुकूमत के साथ इनकी पहली मीटिंग हुई थी और काफ़ी अच्छे रवायत इनके इस्तवार हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ अच्छे रवायत रखेंगे। लेकिन फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने, जो उनके सरबराह हैं, इस वक्त जेल में हैं, उनको शिकायत की इमरान खान साहब को कि जो अल-अमीन गंडापुर साहब है, जो वज़ीर आला है, वो असल में वफाकी हुकूमत, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद अल-अमीन साहब पे पाबंदी लगाई गई और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिल सके। तो आपको पता है कि हमारे जो एनएफसी के पैसे अभी रह गए हैं, जो नेट हाइड्रोप्रॉपर्टी है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास पड़ा है। तो एक तो हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है, कोई नई प्रोजेक्ट ये नहीं लॉन्च कर सकते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो दहशत गर्दी का मसला है, तो पहले तो ये जो हमारे जनूबी अजला थे, वहाँ पे काफ़ी मसला था। कोहाट, बन्नू, टांग, दरियास्मल खान, लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, और फिर लकी मरवत में हुकूमत ने फ़ौज भेजी वहाँ पे, ताकि जो पुलिस वाली फ़ोर्स है वो काफ़ी नाकाम हो चुकी थी और लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। तो फ़ौज ने उनका साथ दिया और ये तकरीबन 2 साल हो गए कि वहाँ पे फ़ौज ने काफ़ी काम किया पुलिस के साथ। लेकिन अभी आप देखें कि खुद पुलिस वाले बन्नू में और लकी मरवत में फ़ौज के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने पहली मरतबा स्ट्राइक की, हड़ताल की कि यहाँ से फ़ौज निकल जाए। और ऐसी इत्तलात हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इसमें शामिल थे, उनको इंस्टिगेट कर रहे थे कि आप ऐसा करें। तो इससे काफ़ी डैमेज हुआ है। जो यहाँ पे वर्क रिलेशनशिप बन गई थी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान, तो काफ़ी उसको डैमेज किया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मलकंड की रीजन है, स्वात, बुनेर, शांगला, दीर और चतराल, तो अभी आपको पता है कि वहाँ पे भी हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। और ये तकरीबन इतवार के दिन 11 ममालिक के सफ़ीर स्वात गए थे और ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो लोग जा रहे हैं काफ़ी खुश थे, काफ़ी मुतमईन थे। पहली मरतबा इतने ज़्यादा फॉरेन एम्बेसडर्स स्वात जा रहे थे और एक उम्मीद थी कि शायद इनके आने के बाद काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी सिक्योरिटी के लिए उस तरह से इक़दाम नहीं किए गए थे और फिर पुलिस के ऊपर एक आईडी ब्लास्ट हो गया। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 4 ज़ख्मी हो गए। ये तो खुशकिस्मती थी कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे वो महफूज रहे। लेकिन आप देखें कि अभी सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमें पता नहीं था, यानी हमसे किसी ने इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ पे होम डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि जब भी कोई फॉरेन आता है इस सूबे में तो यहाँ पे इनको इनिशिएशन होती है। तो फिर 11 ममालिक के सफ़ीर स्वात आ रहे थे और इनको पता नहीं था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसकी बेसिक वजह यह है कि जो यहाँ पे सूबाई हुकूमत है, उनके मामलात कुछ और हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी में नहीं आती कि एक सूबा भी उनके हवाले हैं, उन्होंने यहाँ पर डेवलप भी करना है, इन्होंने लोगों के मसाइल भी हल करने हैं, उन्होंने जो सिक्योरिटी मामलात है उनको भी हल करना है। तो ये तो शुक्र है कि बचत हो गई, इनमें से कोई हर्ट नहीं हुआ, वरना कितनी बड़ी बदनामी हो जाती। और अब भी बहुत बड़ी बदनामी मेरे ख्याल में हो गई है कि जो मैसेज कन्वे हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्वात अभी गैर महफूज है और वहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। तो असल में ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि ये जो अपने इनकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। बातें तो बहुत हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और इन्होंने गुड गवर्नेंस कमेटी भी बनाई है, 3 मेंबर कमेटी है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो उसमें मेरिट को बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता। और ऐसा भी हुआ है कि एक हफ्ते में कुछ लोग तैनात तो हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उनको तैनात किया जाता है और नेक्स्ट वीक उनका तबादला हो जाता है। तो इससे जो सरकारी अफसरान हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनमें काफ़ी इज़्तिराब है, काफ़ी मायूसी है। और ख़ुद आप छोड़े कि अपोजिशन क्या कर रही है, ख़ुद जो हुकूमत के लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि
لوگ پیسے دے کے اچھی اچھی پوسٹ حاصل کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں اور یہ آگے بھی پیسے دے پہنچاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی ڈیمیجنگ ہے خود تحریک انصاف کے لیے، جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے. اور اگر وہ سنجیدہ ہے ان معاملات میں تو ان کو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانی چاہیے. اور یہ جو الزامات ہیں اس وقت گڈ گورننس کے حوالے سے، رشوت اور کمیشن کے حوالے سے، تو ان کے اوپر کافی سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں کہ تیسری مرتبہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں کے عوام نے منتخب کیا ہے اور بڑی میجارٹی کے ساتھ منتخب کیا ہے. تو میرے خیال میں ان کے اوپر اعتماد ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمیشہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے چھپیں گے، ان کے نام پہ ووٹ حاصل کریں گے، تو شاید ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پھر لوگ مجبوراً سوچیں کہ 10 سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس صوبے کے لیے، یہاں پہ عوام کے لیے. صحت کارڈ ایک پروجیکٹ ہے کہ لوگوں کو ان سے پیدا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اس کے اوپر ہمارے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ ہم قرض لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ایک پیرالل سسٹم چلا رہے ہیں صحت کا، وہاں پر بھی ہمارے صوبے کا اربوں کا بجٹ لگتا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ جو سرکاری ہمارے اسپتال ہے، جو صحت کا نظام ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں وہ صحت کارڈ کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اس کے اوپر یہاں پہ جو حکومت ہے، جو پارٹی سربراہان ہیں، ان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور لوگوں کو کچھ دینے کے لیے، کچھ پروجیکٹ انیشیٹ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے کے وصول کے لیے آپ کو جانا پڑے گا وفاق کے پاس. پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تو یہ میرے خیال میں کر نہیں سکتے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے جو ان کی سروائول کے لیے ضروری ہے اس وقت عوام میں، تحریک انصاف کے کارکنوں میں، وہ یہی ہے کہ چونکہ پارٹی سربراہ جیل میں ہیں اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جلسوں سے، جلوسوں سے وہ ان کو رہائی دلائیں گے، ان کو جیل سے باہر کرائیں گے. تو یہی ایک سہارا ہے، اور اس لیے یہ ایسے جلسے کر رہے ہیں کہ بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے، بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کے لیے، ملک کے لیے. ہاں البتہ اتنا ہے کہ خود تحریک انصاف کے لوگ بھی، جو ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، پارٹی ورکرز ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ کافی پیسہ لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام آباد جانا پڑتا ہے، لاہور جانا پڑتا ہے، مختلف جلسوں میں گاڑی ہائر کرنی پڑتی ہے، تو لوگ تنگ آ چکے ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے، اور کچھ لوگ مجبوراً، جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں، وہ مجبوراً ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو پارٹی لیڈر ہے ان کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے حکومت کو اس جلسوں سے مجبور کرنا ہے کہ وہ ان کو رہا کرے. تو یہی لیے میں کرے، ادروائز تو ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جلسوں یا جلوسوں سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ پاکستان میں بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے گئے، ان کو سزائیں ہوئی. لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ لوگوں نے جلوسیں نکالی، جلسے کیے اور پھر حکومت کو مجبور ہونا پڑا، ان کو رہائی ملی. یہاں پہ عدالتیں ہیں، ایک نظام ہے، اور جو میرے خیال میں کافی رعایت آلریڈی بہت مل چکے ہیں عمران خان صاحب کو. اور جو یہاں پہ عدالتیں ہیں، ایک نظام ہے، ان کی طرف ان کو رجوع کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں جلسے جلوس، لوگوں کو باہر نکالنا اپنی رہائی کے لیے، میرے خیال میں خود ان کی ریپوٹیشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور چونکہ ایک نظام ہے یہاں پہ، تو ان کو اس کا سہارا لینا چاہیے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، ہماری جوڈیشری میں بھی ہیں، باقی اداروں میں بھی ہیں. لیکن اس طرح کے لوگوں کو مجبور کرنا، اپنی حکومت کو مجبور کرنا کہ آپ ان کی رہائی کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، مختلف شہروں میں جلسے کرے، ہڑتالیں کرے، ٹریفک جیم کرے، تو میرے خیال میں یہ، میں نہیں خیال کہ اس سے شاید ان کو رہائی ملے. سننے میں تو بہت کچھ آ رہا ہے. اور یہ ایسی پارٹی ہے کہ ایک بات ان کی اچھی ہے تحریک انصاف کی، کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف چیزیں شیئر کرتے ہیں. وہ پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان چیزوں کی ثبوت نہیں ہوتے، تو اس لیے ثبوت کے بغیر یہ مشکل ہے کہ بندہ کسی کو پہ الزام لگائے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ابھی حکومت کو بنی ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور ابھی انہوں نے ریشفلنگ کی، کافی وزراء جو ہے انہوں نے موقع میں تبدیل کرائے. تو بظاہر تو کچھ ثبوت نہیں ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے، اور کی جو پارٹی لیڈرز ہیں
وہ کہہ رہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر اختیارات کا ناجائز استعمال کا الزام تھا۔ بالکل، یہ جو تحریک انصاف ہے تو ایک بات ان کی اچھی ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، تو وہ اگر ان کے پاس اپنے لوگوں کے خلاف کچھ چیزیں ہیں تو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ، جو پارٹی کی قیادت ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس لیے لوگوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی وزراء کے خلاف کرپشن کی، تو یہ ہمیں کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں، کچھ وزراء کے خلاف شکایت تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ٹھوس فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وزیر کے خلاف یہ شکایت تھی۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں حکومت کو قائم ہوتے ہوئے، لیکن اس میں انہوں نے ریشفلنگ کی، وہ جو وزراء تھے ان کے موقع میں انہوں نے تبدیل کرائے، اور جب ہم نے پوچھا، یہاں پہ یہ پارٹی کی قیادت تھی، تو انہوں نے خود یہ کنفرم کیا ہمیں کہ ان کے خلاف شکایت تھی، اور کچھ کے خلاف شکایت یہ تھی کہ وہ اپنے جو اختیارات ہیں وہ اس کا ناجائز استعمال کرتے تھے، اور کچھ اپنے جو بلیو آئیڈ پیپل ہیں ان کو انہوں نے اچھی پوسٹنگ دی، ان کو انہوں نے اچھے جگہ پہ لگایا ہے۔ تو یہ الزامات تھی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایک ثبوت ہے ان کی طرف سے کہ جب ان کے موقع میں انہوں نے تبدیل کرائے اور شفلنگ کی، تو اس کا ثبوت ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ ٹھوس شواہد ہوگی، اس لیے انہوں نے ان کے موقع میں تبدیل کرائے۔